نصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآواز بلند نفج فرمائیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين میرے انتہائی قابل احترام واجب الاحترام قابل ذی احتشام بزرگوں دوستوں نوجوان عزیز ساتھی اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کا احسان عظیم جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا اس خالق کائنات اس مالک کے ارض و سما کا کروڑ ہا شکر جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کر کے اپنے محبوب کی غلامی کا پٹا ہمارے کرنے کی طرف پیدا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ جمعۃ الوداع آج کا جو موضوع ہے وہ شفاعت مصطفیٰ ہے۔ سامعین شام اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا محبوب جو بھی آپ کے در پہ آئے اسے خالی واپس نہیں کرنا۔ سامعین شام ذرا اس ایت پہ غور کیجیے کہ دینے والا اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے اور لینے والا میرا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ لیکن خالق کی کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا محبوب جو بھی سائل آپ کی چوکھٹ پہ آ جائے اسے کبھی خالی نہ مارے۔ ایک مقام پہ یہ بھی میرے مالک کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم کی بارگاہ اقدس و انور کے اندر تشریف لے کے آئے۔ حضرت قتادہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہاں کا تیر انداز اتنا ہے کہ اگر دور کئی دور تو تیر آ رہے ہوا وہ دیکھ لیندے ہیں کہ یہ تیر کیڑی جگہ تے لگ رہے ہیں، انہاں دا انداز اس طرح ہے۔ سامعین شام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ مبارک کر رہے ہیں۔ جنگ کرتے کرتے جب ایک کافر نے تیر پھینکا دیکھا یہ تو تیر سیدھا میرے آقا کریم کی بات آپ کے جسم اقدس پہ جا کے لگے گا، تو حضرت قتادہ نے کیا کیا، آگے آگے اپنا جسم کیا، وہ تیر آپ کی آنکھ مبارک پہ لگی، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ میری آنکھ میں تیر لگا ہے۔ کیا لگا ہے؟ تیر لگا ہے۔ تو حضرت قتادہ کا یہ عقیدہ دیکھیے، اور میرے لجپال کریم آقا نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اے قتادہ رب نے یہ جسم عطا کیا ہے، رب نے یہ آنکھیں دی ہیں تو رب سے مانگیے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس اختیار نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ جو کچھ بھی ملتا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔
पोता, दूसरी साइड पे सैयदजादा है। दोनों की आपस में गुफ्तगू होने लगी। हातिम ताई का पोता ये कहता है कि मेरा पापा इतना सखी था कि उसके खजानों के इतने दरवाजे थे, जो भी एक बार आता अगर उसे दूसरी बार हाजत होती तो वो दोबारा आ जाता लेने के लिए, हत्ता कि वो दरवाजे बंद हो जाते। तो सैयदजादे का ये जवाब सुनिए, ये अर्ज करते हैं, ए हातिम ताई के पोते, तू कहता है कि जो तेरे बाबा के दरवाजे से जो एक बार आए उसे दोबारा खैरात की जरूरत पड़ती है तो वो दोबारा आ जाता है। कहा सुन, मेरा नाना इतना सखी है, इतना सखी है, फरमाया अगर कोई मांग ले उसे दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, जो ना मांगे फिर भी उसे अता कर दे, फिर भी उसे अता कर दे। ये मेरे नाने की सखावत, जिसके मुताबिक मेरे मालिक की कायनात कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर, फरमाया महबूब हमने आपको खैर कसीर अता किया, हमने आपको हौज़े कौसर अता किया। ये देने वाला जानता है कितना अता किया है, लेने वाले ने कितना दिया, या रब जानता है या उसका महबूब जानता है। लेकिन रब कायनात ने यह साफ फरमाया, महबूब जो भी आपके दरवाजे पे आ जाए, ये रब ने यह कैद नहीं लगाई कि मुसलमान आए करना, वो आए तो उसे अता करना, काफिर आए तो ना अता करना, मुशरिक आए तो उसे अता ना करना, बल्कि फरमाया जो भी आए उसे अता करना। और ये सखी का वतीरा है कि खान कोई दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए उसे भी खाली नहीं उठाते। मेरे अक्के करीब की जब आपको पत्थर मारे गए, अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन आए असकर ने या रसूलल्लाह अगर हुक्म दे तो पहाड़ों को हुक्म दूं कि इन्हें नेस्त नबूद कर दे, लेकिन मेरे मुस्तफा करीम ने शाह फरमाया, ए जिब्राइल, कल आने वाले वक्त में इनमें से कुछ मेरे गुलाम पैदा होंगे, अगर मैं बदवा देने वालों में से नहीं हूं बल्कि मैं हर एक को दुआ देने के लिए रहमत लिल आलमीन। ये है मेरे मुस्तफा की रहमत, ये है मेरे मुस्तफा की रहमत, क्योंकि आला हज़रत बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेगी क़यामत में अगर मान गया। आला फरमाते हैं कि अभी मांग ले, वक्त है, अगर कल मानेगा तो क्या फायदा होगा, अभी नहीं चौखट पे झुक जा, जहां से खैरात तुझे मिले। अल्लाह या सुनो, मेरी आंख में तीर लगा है करम की, मेरे आके करीम ने बुलाया, फरमाया कहा था करीब आ गए, अल्लाह करीब आ गए। जब करीब आए तो हुआ क्या, हजरत कनादा मेरे आके करीम के करीब आए, फरमाया कनादा आंख का डेला कहाँ है, अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे हाथ पे है। मेरे आका ने फरमाया इधर करो, आंख पे रखा, हुजूर ने लब लगाई, बोल दीजिए भाई, लब मुबारक लगाई। तो हजरत कनादा करते हैं या रसूलल्लाह मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे अब तक मेरे आंख में कोई तकलीफ ही नहीं। एक और बात जहाँ पे अर्ज करता है, मेरे आके करीम की बारगाह में एक शख्स आता है, या रसूलल्लाह मेरा एक कुआं है, पानी कड़वा है, गर्म की। तो मेरे आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया क्या, मेरे पास मेरे माका ने अपना लबे दाम जब ला मुबारक डाली तो कुआं जो कड़वा था वो मीठा हो गया। एक दिन मेरे आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप साहबा के साथ जा रहे सफर में, जाते जाते साहबा ने कहा या रसूलल्लाह प्यास लगी है, आपकी तवज्जो चाहूंगा, जरा जोर से तवज्जो कीजिए। क्या कहा या रसूलल्लाह प्यास लगी है, तो मेरे आका ने फरमाया मस्कीदे से पानी पी लो। आज की जाता मस्कीदे भी खाली हो गए, अब तो जानवर भी प्यासे हैं। मेरे आका ने फरमाया कि ऐ अली जाओ, पहाड़ के पीछे एक काफिला आ रहा है, उनके पास ऊंट है, उनके ऊपर
پانی کے بھرے ہوئے انہیں لے کر آؤ. جب مولا کائنات کا عقیدہ دیکھے کہا جو حضور کی زبان سے نکلا وہ حق نکلتا ہے, سچ نکلتا. اللہ اکبر. آپ توجہ بھی طرف فرمائیں بھائی, شفاعت مصطفیٰ کے حوالے سے, اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں. رب جسے اپنے یار کو یہ اختیار دے رہا ہے, فرمایا محبوب ذرا دیکھیے میں تمہیں کائنات کی دنیا عطا کر رہا ہوں, اگر کوئی بھی تیرے دروازے پہ آ جائے, ابو جہل آ جائے, میرے پیر حسین سے کہا وہ کہتا ہے اے حسین اگر میں تیرے ہاتھوں پہ بیعت کروں تو مجھے کیا ملے گا, تو میرے حسین نے کہا تھا کہ اے اور اگر تو اسلام قبول کر لے کل قیامت کے دن میں اپنے نانا کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں, کل میں تیرے نانا کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں. یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کے پیٹ مبارک میں, رحم مبارک میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, آپ بڑے غصے میں ہو کر کہتی ہیں خدا کرے وہ تباہ ہو جائے وہ لوگ جو حضور کی عظمت پہ شک کرتے ہیں, یا ایک حضور کے علم غیب پہ شک کرتے ہیں, یا حضور کے معجزات میں شک کرتے ہیں, یا نفی کرتے ہیں. غیب سے آواز آتی ہے ماں پریشان نہ ہو, رب کا, یہ رب کا جو میرا پاپا ہے اس کا محافظ میرا رب ہے, وہ قادر ہے, اس کا رب مددگار ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھیے سیدہ مخدومہ کائنات نے بھی اپنے رب سے مانگا, کہا یا اللہ میرے بابا کے ہر قدم کے بدلے میرے محبوب کی امتیوں کی گناہوں کی معاف. یہ سخیوں کی چوکھٹ ہے, مخدومہ کائنات کی چوکھٹ میں 3 دفعہ آنے والا فقیر خیرات لے کر جاتا. عرض کر رہا ہوں, سنیے میری طرف توجہ سے سنیے, بات عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت قرادہ نے میرا کہ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا, میں بات یہ پوری کر چکا ہوں, اور جہاں پہ ایک اور بات عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت, کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کروں گا جس کے ہاتھ میرا فتح عطا ہے. بلکہ آئیے میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا, میرا آقا کریم مفضولی مبارک میں لب ڈالی تو کنواں بیٹھا. بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, کون حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, میرے آقا کریم کے وصال مبارک کے بعد جب کوئی مریض آتا آپ کے پاس, مریض آتا تو آپ میرے آقا کریم کے جسم کے ساتھ لگنے والا کرتا کپڑا آپ پانی میں ڈبو کر اس مریض کو پلاتی, تو میرا مالک اس کرتے کے صدقے مریض کو شفا عطا کر دیتا. یہ ہے اختیارات مصطفیٰ ہے. اب آپ انتشاب ذرا آئیے, جو میرے مصطفیٰ کے جسم کو چوبنے والا جو کپڑا ہے, اگر اس مریض کو جب پانی میں ڈبو کر مریض کو پلایا جائے تو رب سے شفا عطا کر دیتا ہے. تو خدا کی قسم یہ سنیے, جب میرا مصطفیٰ محشر کے دن اپنے امتیوں کے لیے رب کی بارگاہ سے دعا مانگے گا تو میرے رب کے ساتھ کروں گا. میرا آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہا ہوں, اور رابی حضرت ابو ہریرہ, میرا آقا کریم نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں. کس کا ہوں؟ بولیے بھائی, پھر بولیے, اولاد آدم کا سردار ہوں. اور پھر آگے فرمایا سب سے پہلی میری قبر مبارک کھلے گی, اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا, سب سے پہلے سفارش میری قبول کی جائے گی. اللہ دی معاشر کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, جب ہر ایک
को अपनी पड़ी होगी। एक साहबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, क़यामत का दिन होगा, हर किसी को अपनी होगी, अगर आपसे मुलाकात करनी हो तो कहाँ होगी? बल्कि एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है, मेरे आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम थे, उन्होंने आज की हजूर क़यामत का जरा ये भी सुनते गए, हजूर क़यामत का है। तो मेरे आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए पूछने वाले ये बता, तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है? आज करते या रसूल अल्लाह, ना मैंने कोई नमाजें पढ़ी है, ना कोई मैंने कोई नेकियां की है। तो फिर सवाल करता है, फिर मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, ऐ सवाल पूछने वाले बता, तूने तैयारी क्या कर रखी है? हाथ बांध के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? एक बार दफा बोलिए भाई, अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता हूँ। जरा आइए, अब मेरे आक़ा करीम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि जो जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा, कल क़यामत के दिन उसी के साथ उठेगा। अब जरा इस पे जरा थोड़ी सी तवज्जो एक और तरफ दौड़ाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिसकी जिंदगी मेरे मुस्तफा के साथ लम्हा लम्हा मेरे मुस्तफा करीम के साथ गुजरती रही, हत्ता कि जब आपका विसाल मुबारक हो जाता है, वो कहा गया कि जब मेरा विसाल हो जाए तो अली मेरा जनाजा भी पढ़ाना है, मुझे कफन भी देना है। जब पढ़ा चुको तो मुझे सरकार की चौखट पे जाकर मेरी मैयत को रख देना। हाथ बांध के अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम हाजिर है, आपका गुलाम हाजिर है। तुम जब अबू बकर सिद्दीक का विसाल मुबारक हुआ, किबला में बात कर रहा हूँ, मेरे आक़ा करीम ने फरमाया कि जो जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा, कल क़यामत के दिन उसी के साथ उठेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने दुनिया के अंदर रहकर मेरे मुस्तफा करीम के साथ वफा की है। जब मेरा मुस्तफा गार के अंदर रहा तो गार के अंदर भी वफा करता रहा, और जब आपका विसाल हुआ तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अबू बकर दुनिया में मेरे साथ वफा करता रहा, आज मैं तेरे साथ आज मैं तेरे साथ आप आबिद शाम तवज्जो मेरी तरफ रखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ। हजूर ने फरमाया, मैं औलाद आदम का सरदार और सबसे पहले मेरी कब्र की, और फिर सबसे पहले मैं सिफारिश करूंगा, सबसे पहले मेरी सिफारिश कबूल होगी। जब वो शख्स ने जब ये कहा, हजूर ने फरमाया, जो जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा, कल क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। वो शख्स हाथ बांध के कहता है, या रसूल अल्लाह, अगर मुलाकात करनी है तो कहाँ मुलाकात? अब देखिए रहमत आलमीन, जब रहमत आपकी जोश में आई तो क्या फरमाया? फरमाया, कल पुल सरात पे खड़ा, क्या पुल सरात पे खड़ा होगा, वहां पे मेरा जो भी उम्मती आएगा, कहा या रसूल अल्लाह, पता कैसे चलेगा? फरमाया, जो भी मेरा उम्मती होगा उसका चेहरा नूर की तरह चमकता नजर आएगा। जब ये कहा तो अर्ज की, अगर वहां पे भी मुलाकात ना हो तो फिर कहाँ मुलाकात होगी? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हौज़े कौसर पे खड़ा होगा। अरे तारे जमील की मेहनत जमील के अंदर बड़े कमाल की बात लिखता है कि जब हौज़े कौसर के चार कोनों पे चार साहबा बैठे होंगे, एक पे अबू बकर सिद्दीक होगा, दूसरे पे हजरत उमर होंगे, तीसरे पे हजरत उस्मान गनी होंगे, चौथे पे मौला कायनात होंगे। अब देखिए जरा, इस पे जरा गौर कीजिए, क्या एक कोने पे अबू बकर होगा, अब जो जिसके साथ मोहब्बत करता होगा, जिसके ज्यादा गीत गाता होगा ना, उसी के दरवाजे पे जाएगा। दुनिया जा रही होगी, मेरा मुस्तफा खड़ा होगा,
جائیں گے یاد کریں گے یا رسول اللہ اے علی میں تیرے ساتھ محبت کرتا تھا کہ دنیا میں تیرے نام کے گیت گاتا تھا تیرے نام کے میں نے نعرے لگوائے میرا علی کہے گا کہ وہ ابو بکر کے ساتھ چلتا تھا اب جا تیری جان میں کوئی جگہ جب ابو بکر صدیق کو ماننے والا ہوگا جب اس کی چوکھٹ پہ جائیں گے تو کہیں گے ابو بکر میں نے کائنات کے اندر تیرے نام کے گیت گائے گے تو کہیں گے تو عمر سے چلتا تھا جا اب تیری جہاں پہ اس میں کوئی جگہ نہیں دنیا عمر کے پاس جائیں گے حتیٰ کہ سرکار کی چوکھٹ پہ جائیں گے بلکہ آئیے ایک حدیث مبارکہ یہ بھی سناتے چلا جاؤں ضمن طور پہ بات آگے یہ بھی بات کرتے چلا جاؤں یہ ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں اہل سنت خاص طور پہ اہل سنت کے ہمارے اندر کافی کمزوریاں ہیں وہ کیا ہے وہ کمزوری یہ ہے کسی کا بھی جنازہ ہو ہم پیچھے پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا وہ نبی ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عرض کی صحابہ اگر کوئی جنازہ ہو تو مجھے بتا دینا میں جنازہ خود پڑھاؤں گا بول دے کچھ نہیں ہو چلے گا کیا کہا اگر کوئی جنازہ ہو تو مجھے ضرور بتانا میں جنازہ پڑھاؤں گا ایک جنازہ سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیجیے کیا میرے مصطفیٰ نے منع کر میں سنیوں میں آپ سے مخاطب ہوں کسی اور کی طرف کوئی تنقید ہی نہیں خود صحیح ہو جائے تو آٹومیٹکلی یہ مسلک صحیح ہوتا چلا جائے اگر کوئی غلط سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا رہے اس کی اپنی ہے لیکن میں عقیدہ دے رہا ہوں میری ذمہ داری ہے اس بات میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا جب یہ کہا گیا میں جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں فرمایا یہ میرے حسین کا قاتل ہے یہ میرے عثمان کا قاتل ہے میرے عثمان کا یہ بغض رکھنے والا ہے اب جس صحابی کے ساتھ بغض رکھا جائے تو میرے مصطفیٰ کریم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ کون ابو بکر سے چلتا ہے کون عمر سے چلتا ہے کون عثمان غنی سے چلتا ہے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کی قسم ارے نبی کے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کبھی اس حدیث پہ غور کر لینا کہ جب میرا مصطفیٰ اپنے غلاموں سے بغض رکھنے والوں کا جنازہ نہیں پڑھاتے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ہمیں بھی اسی کی پہچان ہمیں بھی تو چاہیے نا بھائی پہچان کرنی چاہیے جب ہم اپنے دشمنوں کا جنازہ نہیں پڑھتے تو ہمیں بھی تو اس کا فرق کرنا چاہیے بہارن آباد کرتا ہوں تمہیں طرف رکھیے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو ہوتی رہے مجھے اس پاس کے لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس بات میں خالی نہیں جانی چاہیے اگر کہتوں کہ برادری ہماری ناراض ہو جائے گی تو پھر کلمہ نبی کا چھوڑ دو اگر نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرنا شروع کر دو اگر دیکھو کہ ابو بکر کچھ پونکا نظر آ رہا ہے تو یہ سوچ لے گا جب بیانات جمیل کا اندر لکھتا ہے کہ 4 کونوں میں ابو بکر ہوں گے 1 کونے پہ عمر فاروق ہوں گے تیسرے پہ عثمان غنی ہوں گے چوتھے میں مولا کائنات ہوں گے جب 4 کونوں سے کوئی چیز نہیں ملے گی تو میرے نبی کی کونوں پہ حاضر ہوں گے میرا نبی کہے گا اگر جہاں سے کچھ نہیں ملا تو جو جہاں سے بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا پتہ یہ چلا کہ جو صحابہ کا غلام ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کا بھی غلام ہے قیامت کا دن ہوگا کائنات اپنے بابا آدم کے پاس جائے گی آخری بات ہے کہ اجازت چاہتا ہوں بابا آدم کے پاس جائیں گے عرض کریں گے حضور اے ہمارے جد امجد کرم کیجیے اے ہمارے بابا آدم کرم کیجیے ایک ہی بات آئے گی اذهبوا اذهبوا
کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر یہی دنیا سے تمہیں ایک دن پا جائے گی, وہیں سے بھی یہی آواز آئے گی. دنیا ہر کسی کے اپنے اپنے امتی اپنے نبیوں کے پاس جائے گی, انبیاء کے پاس جائے گی, لیکن جہاں ہر ایک کی بارگاہ سے آواز آئے گی جو آج آمنہ کی لال کی چوکھٹ پہ چلے عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا, جاؤ ایک محبوب مقام محمود کی کرسی پہ فائز ہوں گے. اللہ حضرت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, جاؤ کی ترجمہ کرتے ہیں, فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج منات مار ان سے, پھر ہم مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہی سچا ہمارا. اللہ اکبر. آپ جب میرے مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پہ آئیں گے, آپ کہیں گے یا رسول اللہ کرم کیجیے, کرم کیجیے. میرا مصطفیٰ فرمائیں گے آنا لہا, ہاں میں تمہارے لیے, میں تمہارے لیے ہوں. مخدومہ کائنات سے وفا کرنے والوں, قیامت کا دن ہوگا, حکم ہوگا اپنی نگاہوں کو جھکا, اپنی نگاہوں کو جھکا لو. جہاں پہ ایک اور بات, جہاں پہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے, مصطفیٰ کریم نے فرمایا الحسن و الحسین سیدہ شباب عالم جنہ, فرمایا کہ حسن حسین نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں. اب اس پہ تھوڑا سی غور کریں یار, جس کی میرا حسین جس کی سفارش کرتا ہے, جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی اور کی میں نے بات کی تھی, اس نے دیکھا نا یزیدیوں کی صف میں کہ جہاں پہ تو مجھے جہنم نظر آ رہی ہے, جہاں سے جہنم نظر آ رہی ہے, جب حسین کی صف میں نگاہ دوڑائی تو کہا یہاں پہ تو جنت ہی جنت. اس نے کہا کہ سودا کر لو تو سودا کوئی یہ مارا نہیں جائے گا. اور کیا کہتا ہے, کہا حسین اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو پھر, میں آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر لوں تو پھر. میرے حسین نے کہا یہ نہیں کہا تو نے نمازی نہیں پڑھی تھی, ہاں یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں شاہ جی نہیں, تو یہ بھی بات کہ صرف حضور کی محبت ہی کافی ہے, نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں, نماز فرض ہے, فرض ہے. مولا کائنات کی جب کہ گود میں میرے مصطفیٰ نے اپنا سر انور رکھا تو نماز قضا ہوئی, وقت گزرتا گیا. میرے آقا نے فرمایا علی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز کا ٹائم چلا گیا. اب یا رسول اللہ کہا کہ اب نماز کا ٹائم چلا گیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا قضا پڑھ لو. مولا کائنات نے عرض کی ہم جیسے غلاموں کو عقیدہ دیا ہے, کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے بھی میں قضا پڑھ لوں, آپ کے ہوتے بھی قضا پڑھ لوں. تو مولا کائنات نے جب یہ کہا تو میرے مصطفیٰ نے سورج کو حکم دیا. عاشق نے ایک نشر کھینچا, کہا سورج جھلتے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو چاند, آندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ. ذرا آئیے, جب کائنات میرے نبی کی چوکھٹ پہ جائے گی تو میرا مصطفیٰ اپنا سر انور رکھے گا, رب کی بارگاہ میں رکھے گا. میرا رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, اے محمد اپنا سر انور اٹھائیے, سال مانگیے تو عطا کیے جائیں گے. یہ تو میرے مصطفیٰ جب کائنات میں تشریف لے کے آئے تھے تب بھی اپنی ماں کی گود میں اپنی امتیوں کی گناہوں کی بخشش کی معافی مانگ رہے ہیں. آباد دعا ہے رب کائنات حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, پیار اور عشق عطا فرمائے. آخر پہ میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے
ہم اہل سنت نیکی کے راستے میں ہم بہت کم چلتے ہیں، نیکی کے کاموں میں بہت کم چلتے ہیں، بالخصوص جو ہمارے مسجد ہوتے ہیں، ائمہ حضرات ہوتے ہیں، خطبہ حضرات ہوتے ہیں، خطیب حضرات، ہم انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام ہیں. آپ میری توجہ رکھیں.